Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو خدا کی زندہ آواز کے لیے تیار کریں، پیش کریں خدا سے آج اس ورڈ کو جو خدا آج ہم سے کرنا چاہتا ہے. ہم اس ورڈ کو اپنے لیے ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کریں. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. You are a wonderful God. Hallelujah. We praise you this evening. We adore you this evening. We glorify you this evening. We lift you up and we exalt you high, Lord. Hallelujah. خداوند تو بھلا خدا ہے، قادر مطلق ہے. آج شام ہم مل کے تجھے مبارک کہتے ہیں اور خداوند تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. اس سارے پروگرام میں خداوند تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کا میں اقرار کرتا ہوں، تیرے کھلے ہوئے آسمان کا، تیری کنگڈم کی مینیفیسٹیشن کا خداوند میں اقرار کرتا ہوں. اور میں یہ اقرار کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، یہ کلام خداوند جو آج تو نے دیا ہے خداوند تیرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تیرے کلام سے آج بہت ساری زندگیاں سیر ہوتی ہیں اور یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پاتا ہے. خداوند جتنے لوگ اس پیغام کو آج لائیو سنتے ہیں اور جتنے لوگ بعد میں سنتے ہیں، خداوند یہ کلام ان سب کی ضرورت کو پورا کرے خداوند. اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں، تیرے لوگ تیرے کلام کو سننے کے بعد روحانی طور پر بیدار ہوں، روحانی طور پر ان کا ایمان مضبوط ہو، وہ اگلے درجات میں داخل ہوں، ان کے ذہن رینیوڈ ہوں اور یسوع مسیح کا نام اس سے عزت اور جلال پائے. تیرا شکر ہو. میں اپنے آپ کو بھی تیری سبمیشن میں دیتا ہوں، مکمل طور پر سبمٹ کرتا ہوں. میری مدد کر. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین. ہاللویا. سو اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو آج دیکھیں، ان حوالہ جات کو جن میں سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، میں آپ سب کو انکریج کروں گا آپ ضرور جو ہے وہ اس پیغام کو جو کہ بہت اہم ہے، آج آپ اپنی ٹائم لائن پہ اس کو شیئر کریں، ان گروپس میں شیئر کریں جن گروپس کا آپ حصہ ہیں، تاکہ نہ صرف آج اس کلام کو سنتے ہوئے آپ خود برکت حاصل کریں، بلکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوسرے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ایک شیئر جو ہے وہ کسی شخص کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور اس شخص جب وہ اس کلام کو سنتا ہے تو اس کلام کو سننے کے بعد، لینے کے بعد اس کی زندگی کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. آمین. سو ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں اگر آپ جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 32ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. صبح پھر سے اس ورڈ کو، اس سچائی کو، خدا کے اس کلام کی اس آیت کو ریپیٹ کروں گا کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. کیا چیز آپ کو آزاد کرے گی؟ خدا کا کلام. سو رہائی کے لیے جس چیز کی آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ زبور 107 میں لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. سو یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ شفا بھی دیتا ہے اور وہ رہائی بھی دیتا ہے. اور کیسے دیتا ہے؟ وہ اپنا کلام نازل فرما کر. آمین. سو آج آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، آپ کو شفا کی ضرورت ہے، آپ کو رہائی کی ضرورت ہے، آپ اپنے حالات سے جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں، آپ ناکام ہو چکے ہیں، یا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جکڑے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، حالات میں جکڑے ہوئے محسوس کر رہے ہیں، روحانی طور پر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خالی محسوس کر رہے ہیں، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اس ورڈ کو لیں. بیکاز ابھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ بائبل کہتی ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. سو جو چیز رہائی لے کے آتی ہے وہ خدا کا کلام ہے. سو آج ہم اس خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے، اور یہ بڑا اہم ورڈ ہے. میں نے اس میں بہت عرصہ پریچ کیا ہے اور خدا نے آج پھر مجھے انکریج کیا ہے، نہ صرف آج بلکہ پچھلے چند ایام سے خدا مجھے انکریج کر رہا ہے کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ خدا کے اس کلام پر میڈیٹیٹ کروں، خدا کے اس کلام پر جو ہے وہ غور کروں اور اس کلام سے اپنے ذہن کو رینیو کروں اور اس کلام کو دوسروں تک پہنچاؤں. سو آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کنسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. اور یہاں پہ لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. آمین. سو میں پھر سے اس آیت کو پھر سے پڑھیں. لکھا ہے اسی نے ہم کو.
اسی نے کس نے؟ خدا نے ہم کو یعنی مجھے اور آپ کو تاریکی کے قبضہ سے. کس کے قبضہ سے؟ تاریکی کے قبضہ سے، مطلب تاریکی کے اختیار سے، تاریکی کی حکومت سے، تاریکی کی بادشاہی سے، تاریکی کے ڈومینین سے چھڑا کر، کیا کر کے؟ چھڑا کر، آزاد کر کے، رہا کر کے، ریسکیو کر کے اس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. آمین. سو یہاں پہ دو باتیں آگے بڑھنے سے پہلے، پہلی بات اس آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں، اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو میں آج آپ کو انکریج کروں گا کہ اس بھید کو جانیں کہ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات نہ قبول کیا ہے تو آپ مسیح یسوع میں ہیں. اور ٹرسٹ می، اس بات کو سمجھے، دیر از پاور، اس بات کے اندر قدرت ہے کہ آپ مسیح یسوع میں ہیں. اور اگر آپ اس بات کو جانتے ہیں، اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع میں ہیں، تو میں آج آپ کو یہ سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. آمین. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو سیٹن کین ناٹ فائنڈ یور ایگزسٹنس. ابلیس جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا کیونکہ آپ مسیح یسوع میں ہیں. آمین. سو اس بات کے تعلق سے جانیے، اور یہاں پہ میں آپ کو انکریج کروں گا، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو بائبل کی یہ سچائی ہے، پہلی بات کہ آپ روحانی طور پر آزاد کیے گئے ہیں. آپ کی پہچان، آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ مسیح یسوع میں آزاد ہیں، آپ مسیح یسوع میں چھڑائے گئے ہیں، آپ مسیح یسوع میں رہا کیے گئے ہیں. آمین. اور دوسری بات، نہ صرف آپ چھڑائے گئے ہیں، آزاد کیے گئے ہیں، رہا کیے گئے ہیں، بلکہ بائبل کی یہ سچائی ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں روحانی طور پر داخل کیے گئے ہیں. آمین. سو دو باتیں یہاں پہ ذکر کیا ہے. آپ کا روحانی مقام یہ ہے کہ آپ اس کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں ہیں. دس از یور اسپرچل پلیس اینڈ پوزیشن. آمین. اور یہ آپ کا روحانی مقام ہے، یہ آپ کی روحانی جگہ ہے، یہ آپ کی روحانی پوزیشن ہے. آمین. اور اس کے ساتھ آپ اگر مسیح یسوع میں ہیں تو آپ آزاد کیے گئے ہیں، آپ رہا کیے گئے ہیں، آپ چھڑا دیے گئے ہیں. آمین. سو یہ سچائی ہے، اور جس طرح میں نے کہا بائبل میں لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اس لیے اس سچائی کو لے، اس سچائی کو انڈرسٹینڈ کریں. آمین. سو انڈرسٹینڈ کریں. یہاں پہ لکھا ہے اس نے ہم کو تاریکی. اب دیکھیں، تاریکی سے مراد خدا کی بادشاہی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ یوحنا کا پہلا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے خدا میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے. آمین. خدا میں تاریکی نہیں ہے. سو اس لیے تاریکی جو ہے وہ خدا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تاریکی جو ہے وہ ابلیس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تاریکی جو ہے وہ ابلیس کو پیش کرتی ہے. سو بائبل یہاں پہ کیا کہتی ہے؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے آپ کو تاریکی کے قبضہ سے، خدا نے آپ کو ابلیس کے قبضہ سے، خدا نے آپ کو ابلیس کی بادشاہی سے رہا کر دیا ہے. آمین. ورڈز پر غور کرے، ٹینس پہ غور کرے کہ زمانہ کون سا استعمال ہوا ہے. یہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا آپ کو رہا کرے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس نے آپ کو رہا کر دیا ہے. اس نے آپ کو تاریکی کی بادشاہی سے، اس نے آپ کو ابلیس کی بادشاہی سے، اور جو کچھ ابلیس سے ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف ہے، بائبل کی یہ سچائی ہے، اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ اس کے قبضے سے چھڑا دیے گئے ہیں. آمین. اور اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو قانونی طور پر آپ کی زندگی پر اور آپ کی زندگی کے ہر ایک ایریا پہ ابلیس کا اختیار اب ختم ہو چکا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. ہاللویا. اس سچائی کو لیں اور اس کو اپنے اندر جو ہے وہ اترنے دیں، اور اگر آپ اس کو لیں گے، حلیمی سے قبول کریں گے، یہ سچائی آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے گی. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سچائی کو جانتے نہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سچائی سے واقف نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سچائی کو لیتے نہیں ہیں. اور بائبل مقدس میں جیسا لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. معرفت کا مطلب ہے علم کا نہ ہونا. سو لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. سو لوگ اس لیے جو ہے وہ ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں
کیونکہ لوگ عدم معرفت کا شکار ہیں اس ایریا میں. اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یسعیاء 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے، کس کے سبب سے؟ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں. اسیری سے کیا مراد ہے؟ اسیری سے مراد غلامی ہے، اسیری سے مراد بانڈیج ہے، اسیری سے مراد جو ہے وہ قید ہے. آمین. سو لوگ اس کی وجہ کیا ہے؟ لکھا ہے میرے لوگ جہالت کے لیے انگلش میں جو لفظ ہے وہ ہے اگنورینس. اگنورینس کا مطلب ہے کسی چیز کے تعلق سے علم کا نہ ہونا، بے خبر ہونا، بالکل جو ہے وہ جہالت سے بھرے ہوئے ہونا. آمین. سو کیونکہ اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ آزاد کیے گئے ہیں، لیکن لوگ یسوع مسیح کے آنے کے بعد بھی اس رہائی کا ایکسپیرینس نہیں کرتے جس بات کا بائبل مقدس جو ہے وہ پرومس کرتی ہے، وعدہ کرتی ہے. آمین. سو the reason why کیونکہ لوگ اس انتظار میں ہے کہ خدا جو ہے وہ ان کو پھر سے، خدا جو ہے وہ ان کو آزاد کرے، خدا ان کو رہائی دے. دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگین میں چاہتا ہوں اس ٹیکسٹ پر آج کچھ دیر غور کریں، اس ٹیکسٹ کو کچھ دیر آپ دھیان سے سنیں، ان آیات کو سنیں. میں 13ویں آیت سے دوبارہ سے آپ کے لیے پڑھوں گا اور میں چاہوں گا سنیں دھیان سے. یہاں پہ لکھا ہے اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا. کیا کیا؟ ہمیں اس لائق کیا، ہمیں اس قابل بنایا گیا کہ نور میں، نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ خدا جو ہے وہ نور ہے. آمین. نور میں مقدسوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں. آمین. اور آگے لکھا اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر، اب یہ نہیں لکھا کہ تاریکی کے قبضہ سے چھڑائے گا، لکھا ہے اس نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. آمین. سو اس سچائی کو سنیں، آپ داخل کر دیے گئے ہیں، آپ چھڑا دیے گئے ہیں، آپ داخل کر دیے گئے ہیں. آمین. کیا میں نے کہا؟ آپ داخل کر دیے گئے ہیں، آپ جو ہے وہ چھڑا دیے گئے ہیں، آپ رہا کر دیے گئے ہیں. آمین. سو انڈرسٹینڈ کریں بائبل کیا کہتی ہے. بائبل یہ کہتی ہے آپ تاریکی کی بادشاہی سے، جس طرح میں نے کہا تاریکی سے مراد ابلیس کی بادشاہی ہے. سو آپ ابلیس کی بادشاہی سے، آپ ابلیس کی حکومت سے، آپ ابلیس کے قانونی اختیار سے، آپ ابلیس کی جو ہے وہ فوجوں سے، اور آپ موت کی بادشاہی سے آزاد کر دیے گئے ہیں، آپ رہا کر دیے گئے ہیں. اور یہ وہ بائبل کی سچائی ہے جو لا تبدیل ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تاریکی کی بادشاہی سے ہے، انڈرسٹینڈ کرے، سکنس اینڈ ڈیزیز، بیماری جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، بیماری جو ہے وہ تاریکی کی طرف سے ہے، اور آپ قانونی طور پر اس سے آزاد کر دیے گئے ہیں، آپ اس سے رہا جو ہے وہ کر دیے گئے ہیں. آمین. آپ ہر طرح کی جو ہے وہ غلامی سے، آپ ہر طرح کی لعنتوں سے، آپ ہر طرح کی تاریکی سے، اس کے کنٹرول سے، اس کی حکومت سے، اس کی بادشاہی سے، اس کے اختیار سے آپ آزاد کر دیے گئے ہیں، آپ رہا کر دیے گئے ہیں، آپ بچا لیے گئے ہیں. آمین. کیونکہ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے اور اس سچائی کو لیں. آمین. سو میں آپ کے لیے ایک حوالہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں پڑھوں گا. اگر آپ رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں، کس میں؟ مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے. آمین. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہو کہ میں تو تاریکی کے قبضہ میں نہیں ہوں، میں تو مجھے رہائی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. تاریکی جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن جب انسان نے خدا کی حکم عدولی کی، جب انسان نے خدا کے جو ہے وہ حکم کو ریجیکٹ کیا، جب انسان نے اپنی مرضی سے اس درخت کے جو ہے وہ پھل کو کھایا جس کے بارے میں خدا نے منع کیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ وجود میں آیا. انسان نے گناہ کیا، اور جب انسان نے گناہ کیا تو انسان جو ہے
وہ قانونی طور پر ابلیس کے اختیار میں چلا گیا، ابلیس کی بادشاہی میں چلا گیا، ابلیس کے اختیار میں چلا گیا، وہ روحانی طور پر جو ہے وہ ابلیس کی غلامی میں چلا گیا. آمین. لیکن سچائی یہ ہے، اور وہ یہ سچائی ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ اب اس غلامی سے آزاد کر دیے گئے ہیں، آپ اس غلامی سے چھڑا دیے گئے ہیں، آپ اس غلامی سے رہا کر دیے گئے ہیں. اب جب آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ بندوبست کر دیا گیا ہے اور آپ آزاد ہیں. اس سچائی کو آپ کو لینا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ لوگ اس انتظار میں ہے کہ خدا پھر سے ہمیں جو ہے، خدا جو ہے وہ ہمیں چھڑائے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کام پہلے ہی سے کر چکا ہے وہ کام خدا کیوں دوبارہ کرے گا؟ اس کا بیٹا ایک دفعہ قربان ہو چکا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا پھر سے اپنے بیٹے کو آپ کی رہائی کے لیے قربان کرے. سو اس چیز میں سے نکلیں، اس چیز میں سے باہر نکلیں، ابلیس کے اس دھوکے میں سے باہر نکلیں. جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا، بائبل کہتی ہے سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. And what is the truth؟ اور سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام سچائی ہے. لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. سو خدا کلام کو بھیجتا ہے، خدا جو ہے وہ رہائی بخشتا ہے. کیسے؟ لکھا ہے تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آمین. لیکن پرابلم کیا ہے؟ جس سے میں نے کہا لوگ جو ہے وہ لوگ اس انتظار میں ہے کہ خدا ان کے لیے کرے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کے لیے پہلے ہی سے کر چکا ہے. آمین. خدا اب اپنے بیٹے کو دوبارہ سے آپ کے لیے قربان نہیں کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سچائی کو اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہتے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس سچائی کو جو ہے وہ اس طرح سے قبول نہیں کرنا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے ایمان میں آگے نہیں بڑھتے اس سچائی کو قبول کرتے ہوئے. لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھے. لوگوں کی پرابلم جو ہے وہ بالکل ویسے ہے جیسے توما نے کہا کہ میں تب تک یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دیکھیں اور پھر یقین کریں، لیکن بائبل کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے توما سے بھی یہ کہا اور باقی شاگردوں سے بھی یہ کہا مبارک وہ شخص ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. جب بائبل میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ رہا کر دیے گئے، آپ چھڑا دیے گئے ہیں، آپ آزاد کر دیے گئے ہیں، تو بائبل کی یہی سچائی ہے جسے ہمیں حلیمی سے قبول کرنا ہے اور اس کا یقین کرنا ہے. انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. یسوع مسیح نے کہا مبارک وہ شخص ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. آپ کو بلیو کرنا ہے، آپ کو اس بات کے تعلق سے یقین کرنا ہے. آمین. کیونکہ اگر آپ بائبل کی سچائی کو پڑھیں تو یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کلیئر کرتا جاؤں. بائبل میں اکثر لوگ کہتے ہیں، لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف اور صرف ہمارے گناہوں کے لیے مرا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یس یہ بائبل کی سچائی ہے. یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، یہ ٹروتھ ہے، یہ لا تبدیل ہے. لیکن ہمیں اس کی فلنس کو، اس قربانی کو جو ہے وہ مکمل طور پر جاننا ہے. نہ صرف یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر چڑھ گیا بلکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے پوری ہماری رہائی کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے. بائبل مقدس کے اندر جو نجات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے جو ہے وہ سوتیریا، سوزو ورڈ، اور اس کا مطلب ہے نہ صرف گناہوں سے رہائی بلکہ زندگی کے ہر ایک ایریا میں مکمل رہائی. سو یہ بائبل کی مکمل سچائی ہے جس کو آپ کو لینا ہے. یعنی بائبل مقدس یہ کہتی ہے زندگی کے ہر ایک ایریا میں آپ رہائی، آپ کے لیے رہائی کا بندوبست ہو چکا ہے، آپ رہا کر دیے گئے. اسی لیے اگر آپ غلطیوں کے خط کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ شریعت کی لعنت سے چھڑایا ہے. آپ ہر طرح کی لعنت سے آزاد ہیں. کمی جو ہے وہ لعنت ہے اور اس لعنت سے آپ آزاد ہیں. غربت جو ہے یہ لعنت ہے اور آپ اس سے آزاد ہیں. یہ بائبل کی سچائی ہے. اور بائبل کی یہ بھی سچائی ہے کہ یسوع مسیح نے آپ کی شفا کے لیے مار کھائی ہے، اس نے 39 کوڑے کھائے ہیں. آپ کو اس کو لینا ہے، آپ کو اس کو بلیو کرنا ہے. اور میں آپ کو آج یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے آپ کی رہائی کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے. صرف جو ہے یہ نہیں کہ یسوع مسیح نے جو قیمت ادا کی ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے
کسی خاص سیزن کے لیے، کسی خاص ایام کے لیے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ ان سالوں کے بعد یہ ہوگا، نو۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو قیمت ادا کی ہے وہ عارضی ہے، بلکہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں، اگر آپ عبرانیین 9 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی ہے، اٹرنل ریڈمپشن، اس نے ہماری اٹرنل ریڈمپشن جو ہے اس کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا جو ہے وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، خدا جو ہے وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، خدا جو ہے وہ وقت کی قید میں نہیں ہے۔ اس بات کو سنیں، دا مومنٹ، جس لمحہ آپ خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں، یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آمین، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ یہ پہلے ہی سے آپ کے لیے ہو چکا ہے۔ دا مومنٹ آپ جب خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لے آتے ہیں کہ جو پہلے سے ہو چکا ہے وہ آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ ہو۔ اور اگر آپ یقین کریں گے تو آپ کے لیے ایسا ہوگا، یہ بائبل کی سچائی ہے۔ لیکن لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، لوگ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ میرے خیالات، یشعیاء میں لکھا ہے میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں ہیں، میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہے، جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اس قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہے۔ خدا کا جو سسٹم ہے، خدا کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں، آپ یقین کریں، آمین، نہ کہ جو طریقہ کار آپ چاہتے ہیں، جو سسٹم آپ چاہتے ہیں اس طرح سے آپ حاصل کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے بغیر ایمان لائے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آمین۔ سو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، آپ کو بلیو کرنا ہے، آپ کو یقین کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ اس بات پہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہو چکا ہے۔ آمین۔ اور آپ کو ایمان میں قدم بڑھانا ہے، اور آپ کو ایمان میں جو ہے وہ اسٹیپ آؤٹ ہوتے ہوئے اس بات پہ یقین کرنا ہے۔ آمین۔ سو پھر سے میں اس آیت کی طرف پڑھوں گا، یہاں پہ لکھا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوا قبضہ۔ سو قبضہ کے لیے ایک ترجمے کے مطابق لفظ پاور بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پاور کا کیا مطلب ہے؟ پاور کے لیے جو گریک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکسویا، اور اس کا مطلب ہے لیگل رائٹ ٹو رول اوور سم ون، قانونی اختیار کسی پر حکومت کرنے کا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کی یہ سچائی ہے، اب جب آپ مسیح یسوع میں ہیں تو ابلیس کا قانونی اختیار آپ کی زندگی پر نہیں ہے۔ آپ کو اس سچائی پہ ایمان لانا ہے، نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ یہ سچائی آپ کی زندگی میں زندہ ہونی چاہیے، آپ کو اس سچائی میں جینا ہے۔ آمین۔ ابلیس کا قانونی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، اسی لیے بائبل میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ آپ خدا کے کلام سے امپاورڈ کیے گئے ہیں، آپ خدا کے کلام کی سچائی سے امپاور کیے گئے ہیں کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، نہ صرف مقابلہ کر سکیں بلکہ اس کو شکست دے سکیں۔ آمین۔ آپ کو اس بات کے لیے یقین کرنا ہے۔ آمین۔ سو جو ہے وہ آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں۔ میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گا، اعمال کی کتاب اور اس کا 32واں باب، اس کا 10 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے 38ویں آیت، 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت، اعمال کی کتاب، لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا کہ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے، کس کے ہاتھ سے؟ ابلیس کے ہاتھ سے، ابلیس کے کنٹرول سے کیا کرتے؟ ظلم اٹھاتے تھے۔ انڈرسٹینڈ کریں، ابلیس جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں آج بھی حکمرانی کرتا ہے،
وہ بیماری کے ذریعے سے حکمرانی کرتا ہے، وہ حالات کو بھیج کے حکمرانی کرتا ہے، وہ جو ہے وہ کمی کے ذریعے سے حکمرانی کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسا کرے جس سے آپ کو دبا سکے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو اب اس کا قانونی اختیار نہیں ہے، اور اگر آپ جب حالات آئیں گے، جب صورتحال سر اٹھائے گی، جب طوفان جو ہے وہ سر اٹھائیں گے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ تیرا اب میری زندگی پر قانونی اختیار نہیں ہے، میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ میری زندگی میں سے ختم ہو جا، تو وہ طوفان، وہ حالات، وہ صورتحال آپ کی زندگی میں سے جاتی رہے گی۔ آمین۔ آپ کو جو ہے وہ اپنے ریئل اینیمی کو پہچانا ہے، بجائے کہ ہر چیز کا الزام خدا پہ دیں کہ خدا میری زندگی میں یہ کر رہا ہے۔ انڈرسٹینڈ کرے، خدا آپ کا دشمن نہیں ہے، خدا آپ کی برکت کو روکے ہوئے نہیں ہے، یہ ابلیس ہے جو آپ کا ریئل اینیمی ہے، یہ ابلیس آپ کی برکت کو روکے ہوئے ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ خوشحال ہو، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ برکت پائے، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں، آپ کا خاندان جو ہے وہ ترقی کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بانڈیج میں رہیں، وہ یہ چاہتا ہے آپ غلامی میں رہیں۔ لیکن خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو اب ابلیس کا آپ کے اوپر قانونی طور پر کوئی اختیار، کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ریئل اینیمی کو پہچاننا ہے، اور آپ کو خدا کے اس کلام کی سچائی کو اس طرح سے دیکھنا ہے۔ سو نمبر 1 آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خدا کے کلام کی سچائی کو اس طرح سے دیکھنا ہے جس طرح سے بائبل کہتی ہے۔ آمین۔ اور دوسری، آپ کو اس سچائی پر ایمان لے کے آنا ہے، آپ کو بلیو کرنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ بلیو کرنا ہے، آپ کو یقین کرنا ہے۔ آمین۔ اور تیسری، آپ یقین کرنے کے بعد آپ کو ہر روز اپنی زندگی میں اس بات کی اقرار کرنا ہے، آپ کو ہر روز یہ کہنا ہے کہ خدا نے مجھے، میرے خاندان کو، میری جو ہے وہ فیملی کے ہر ایک شخص کو، میرے فائنینسز کو، میرے جسم کو، میری باڈی کے ہر ایک حصہ کو، ایک آرگن کو، جو ہے وہ میری جاب کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر جو ہے وہ خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ آپ یہ ہر روز اپنے لیے بولے، اپنے گھر کے لیے، کہ میرا یہ گھر جو ہے وہ تاریکی کے قبضہ میں نہیں ہے، اور میرا یہ ایریا تاریکی کے قبضہ میں نہیں ہے، میرا یہ ایریا تاریکی کے قبضہ میں نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں چھڑا دیا ہے، خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، خدا نے ہمیں رہائی بخشی ہے، اب ہم مسیح یسوع میں آزاد ہیں۔ یہ بائبل کی سچائی ہے۔ آمین۔ اور اگر آپ بائبل کی سچائی کو اس طرح سے دیکھیں گے، اگر آپ خدا کے کلام کی سچائی کا یقین کریں گے، اگر آپ خدا کے کلام کی سچائی کا ہر روز اقرار کریں گے، تو خدا جو قادر مطلق ہے، جو پہلے ہی سے آپ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، خدا کا یہ کلام آپ کی زندگی میں پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے حالات پہلے جیسے نہیں رہیں گے، آپ خاندانی طور پر جو ہے وہ مسئلے مسائل آپ کے جاتے رہیں گے، اور آپ خدا کی برکت کو، جس طرح لکھا ہے کہ نہ صرف آپ کو چھڑایا گیا ہے، آزاد کیا گیا ہے، بلکہ خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا گیا ہے۔ آپ خدا کی بادشاہی کی برکات، اور وہ ساری برکات جو مسیح یسوع میں آپ کو پہلے ہی سے دے دی گئی ہیں، آپ اس کو انجوائے کریں گے، کیونکہ لکھا ہے، اگر آپ افسیوں کے خط کو پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں ہمیں آسمانی طور پر ہر ایک برکت دی ہے، پہلے ہی سے آپ کے لیے ہر ایک برکت جو ہے وہ آپ کو دے دی گئی ہے۔ آمین۔ سو میں اس کو یہیں پہ کلوز کروں گا اس سچائی کے ساتھ کہ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ تاریکی کے قبضہ سے آزاد کیے گئے ہیں، رہا کیے گئے ہیں، چھڑا دیے گئے ہیں، اور خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے ہیں۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ تھینک یو جیسس۔ بزرگ اسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا کرتا ہوں، تیرا یہ کلام، یہ تیرے کلام کی سچائی، آج جتنے لوگ جنہوں نے تیرے اس کلام کو سنا ہے، یہ کلام ان کی زندگی کے اندر خدا کام کریں، خدا ڈارکنس ان کی زندگی میں سے ڈسٹرائے ہو، تیری کنگڈم لائٹ شائن کرے، تیرے لوگ خداوند مکمل رہائی کا ایکسپیرینس کرے، سپر نیچرلی خداوند ان کی زندگیاں، ان کے حالات، خداوند ان کے خاندانوں میں
ان کے فائنینسز میں ٹرانسفارمیشن کا کام ہو, سپر نیچرل مینیفیسٹیشنز کا کام ہو خداوند. ڈارکنس کا زور مکمل طور پر ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے, اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. اور جتنے لوگ بعد میں سنتے ہیں میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں, تیرے اس کلام کی بدولت تیری سپر نیچرل پاور ان کی زندگیوں میں مینیفیسٹ ہو خداوند یسوع مسیح کے نام سے, اور تیرا نام اس سے عزت اور جلال پائے. تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیرے نام کو ساری عزت اور جلال دیتا ہوں. تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے, آمین. پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو. میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو یقیناً برکت ملی ہے. میں آپ کو انکریج کروں گا ضرور اس کو اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ وہ بھی آج کے اس کلام کی بدولت برکت پائے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دے. ہر سوموار کو شام 7 بجے اکوپ فار وکٹری پروگرام جو ہے وہ لائیو ہوتا ہے, جس میں جو ہے وہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں, خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں. سو ضرور جو ہے وہ اپنے اس پروگرام کو اپنے اسکیجول میں سیٹ کریں اور جو ہے وہ برکت حاصل کریں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ گریٹ جرنل سٹی منسٹریز کے نام سے چینل ہے, وہاں پہ ہمارے میسیجز جو ہے وہاں پہ ریکارڈڈ میسیجز ہیں, آپ وہاں پہ جائیں, اس کو سبسکرائب کریں اور خدا کے کلام سے سیر ہو. گاڈ بلیس یو.